دینی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں، میری آج کی گفتگو کا عنوان جو پہلے سے طے ہے، نجات کی راہ۔ لیکن میں آج چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے مانگا کرتا ہوں، ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی مبذول کرا دوں۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے، ہمارے دلوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی، ہدایت کی، فوز کی، کامیابی کی، فلاح کی ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، ہم اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں، مغالطے میں نہ مبتلا ہو جائیں، اور اسے قبول کرنے کی، اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہے اگر اسے اختیار کرنے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھ بیٹھیں، اور اے اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مانگ لیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، فوز، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ رشد، اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے نصیب والے ہیں۔ فلاح، اولئک هم المفلحون، وہ ہیں اصل میں کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی۔ سعادت، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، ان میں سب سے نیچے کا لفظ ہے نجات۔ نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح۔ یہ اس کی ہائر ڈگریز ہیں، جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض پاس ہو جانا ہے اور ایک اس میں اے گریڈز لے کر آنا ہے۔ یہ ہمارے ہاں وہ ڈویژن شمار ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو یہ کئی اصطلاحات ہیں۔ فوز، فلاح، رشد، سعادت، سب سے کم سب سے نیچے، سب سے کم نجات۔ وَمَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام میں ہیں، آج ہمیں ان پر گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے اوپر بڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تمام منزلیں بعد میں ہیں، پہلے کامیابی تو ہو۔ جہاں تک اس نجات کی راہ کا تعلق ہے، اس کے موضوع پر کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے، وہ سورۃ العصر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات ہی نہیں ہے، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے، یہ بیس لائن ہے۔ اسی لیے میرا جو کتاب چاہے نجات کی راہ سورۃ العصر کی روشنی میں،
دی روڈ ٹو سیلویشن ان دی لائٹ آف سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا اپنی ترجمہ قرآن کے نشستوں میں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے ایک منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی جس طریقے سے وہ شے ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کل قرآن سورۃ العصر میں ہے۔ اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفسیر ہے۔ بہرحال اس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لا تعداد مرتبہ گفتگو کی، لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں، باتیں وہی ہیں، حق تو ایک ہے، جہنم ایک ہی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے لہا سبعۃ ابواب، جنت ہے اس سے داخلے کے دروازے مختلف ہیں، حق ایک ہے، لیکن اپروچ اس تک جانے کے لیے راستے ہیں بہت سے۔ تو میں آج ذرا ایک مختلف اسلوب سے وہی باتیں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ مختلف اسلوب کا فائدہ ہوتا ہے، جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے پھر اس پر توجہ نہیں کرتا۔ بہت مرتبہ سنی ہے یہی بات ہے، لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجئے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے وہ بڑا پیارا مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ بات تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے کروں، اس طرح سے کروں، ایسے کروں، اور اسی کو قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ اصل اسلوب قرآن کا ہے، کذالک نصرف الآیات، تصریف الآیات، آیات کو گردش دینا۔ ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے، دوسرا بعد میں ہے، دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں لے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ سورہ نساء میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ آپ کو سورہ مائدہ میں مل جائے گا۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ سورہ حج میں ہے۔ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ تصریف الآیات، کذالک نصرف الآیات۔ تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں، قرآنی اسلوب ہے، اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے، کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہوگی، لیکن نئے اینگل سے۔ وہ اینگل کیا ہے؟ اللہ کا، دین کا ایک ہی تقاضا ہے انسان سے، وہ تقاضا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات، ایک بات۔ جیسے اردو کا ایک محاورہ ہے، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ وہ سب پاؤں رکھ دیں تو اس میں آ جائیں۔ اس طریقے سے ایک بدو صحابی آئے تھے حضور سے، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے کل دین کی بات ایک جملے میں سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آؤ، قل آمنت باللہ ثم استقم، دیٹس آل، اللہ پر کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ۔ اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل تقاضا، اللہ کا کل مطالبہ، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امرہ، ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا، اس نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اور میرے ذہن میں اس وقت ایک سین آ رہا ہے، وہ جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر، دی میسنجر آف اللہ، دی میسنجر آف گاڈ پرہیپس، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب بستر وفات پر ہیں، آخری وقت ہے،
قریش کا وفد آیا ہے الٹیمیٹم لے کر کے، ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آئیے اوپن، پھر ایک اوپن چیلنج ہے، کھلے میدان میں مقابلہ کیجیے۔ ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے، ون ورڈ، my nephew demands from you only one word. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی، تم سے مال نہیں مانگا، تم سے حکومت نہیں مانگی، کچھ بھی تو نہیں مانگتا، وہ ایک بات مانگتا ہے، ایک کلمہ تک مانگتا ہے۔ ابو جہل نے فوراً ریٹارٹ کیا، the one word he demands demolishes all the gods. وہ ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک بات، دین تو ایک بات ہے۔ اسی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کل تقاضا، دین کا کل تقاضا ایک لفظ میں ہے، وہ لفظ ہے عبادت۔ تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن مجید میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ خود قرآن کی دعوت صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، تو یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی یہ ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو، ہماری عبادت کرو۔ اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم۔ ایک جملے میں کل دین قیم ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن اب یہ کہ یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت کے 5 اجزاء، بلکہ اجزاء کا لفظ میں نے غلط شمار کیا، استعمال کیا، 2 تو ہے لازمی اجزاء، لازمی، اور 3 اس کے ضمنی پہلو ہیں، تو 2 جمع 3 5۔ یہ 5 باتیں اگر یاد نہیں رہتی ہیں تو عبادت کا تصور آپ کا درست نہیں ہوگا۔ آخر کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ تمام نبی اسی کی رٹ لگاتے رہے، اسی کی تکرار کرتے رہے۔ کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ ابدی فوز و فلاح اور رشد اور سعادت اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، معمولی بات تو نہیں۔ ابدی جہنم اور ابدی جنت، کتنا فرق ہے، اب وہ اسی ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عبادت ہے کیا؟ اس کے 2 جو لازمی اجزاء ہیں، ان میں سے ایک کی مثال ہے جسم۔ یہ میرا جسم 2.5 من وزن ہے اس کا، یہ میرا جسم ہے۔ ایک اس میں روح ہے، بدن وغیرہ نہیں ہے، نہ نظر آتی ہے، لیکن اصل انسان وہ روح ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو جسد ظاہری ہے، جو نظر آتا ہے، پیلپیبل ہے، محسوس ہوگا، سامنے آئے گا، وہ ہے اطاعت کلی، ٹوٹل اوبیڈینس۔ وداؤٹ اینی ریزرویشن، کوئی استثناء نہ ہو۔
مخلصین لہ الدین، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے، ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ ہے جسد، 2.5 من جو ہے عبادت وہ یہ ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ یہ اطاعت محبت جذبے سے سرشار ہوگا تب تو عبادت ہے، ورنہ اطاعت ہے صرف۔ اطاعت تو انسان حکمرانوں کی بھی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم انگریزوں کی اطاعت کرتے تھے، آپ یہاں بہت سے ایسے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، مجبوری ہے، آ گئے ہیں، رہ رہے ہیں، کیا کریں۔ لیکن جب آؤٹ آف لو، انٹینس لو، جب کسی کی ٹوٹل اوبیڈینس قبول کی جائے گی تو یہ عبادت ہے۔ یہ 2 ہے اجزاء لازم۔ اس کو بڑی خوبصورتی سے امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم انہوں نے بیان کیا ہے۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع۔ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو عبادت پوری ہوتی، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی اور اطاعت اور سرفگندگی کسی کے سامنے۔ یہ دونوں چیزیں اطاعت کے لازمی اجزاء ہیں عبادت کے۔ اور ان دونوں کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کیجئے، ان دونوں کے اعتبار سے اللہ اور اس کا رسول بریکٹڈ ہیں، ساتھ جڑے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ وہ ریپرزنٹیٹو ہے، وہ نمائندہ ہے اللہ کا، لہذا اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت میں یہ دونوں بریکٹڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون اسلامی کی مستقل سورسز جو ہیں وہ یہی 2 ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اسی طرح محبت میں بھی دونوں بریکٹڈ ہیں۔ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین، اشد۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شدید ترین محبت آپ کے دل میں اللہ سے ہو۔ اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے باپ، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اطاعت اور محبت میں دونوں بریکٹڈ ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ بلکہ ایک نقطہ اور نوٹ کر لیجئے، نظری طور پر بالا تر اطاعت اللہ کی ہے اور بالا تر محبت اللہ کی ہے، اور دوسرے درجے میں اطاعت رسول کی ہے اور دوسرے درجے میں محبت رسول کی ہے۔ عملاً ایک ہے نظری چیز، ایک ہے عملاً۔ عملاً اصلت اطاعت رسول کی ہے، اللہ کے اطاعت اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم بھی تو رسول نے دیا ہے، وہ بھی رسول کے منہ سے ہمیں اب تک پہنچا ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ تو اطاعت تو بن گئی رسول کی، اصلاً رسول ہی نے بتایا اللہ کا یہ حکم آیا تو ہم مان رہے۔ اسی طرح بڑا پیارا مصرع ہے اقبال کا، از خدا محبوب تر گردد نبی، اللہ سے بھی کہیں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا نبی۔ اس کی وجہ بھی ہے، اللہ کا ہم کیا تصور کریں، اللہ کی فیلنگز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فیلنگز ہے کیا ہے؟ رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژولائز کر سکتے ہیں۔ رسول کو بھی چوٹ لگی تھی، دل پر چوٹ لگی تھی۔ رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی،
بڑی پیاری بیٹی فاطمہ تو بضعۃ منی. ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو گئی ہے. ذرا یہ دیکھیے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے, میرے کندھے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں, مشکیزے میں پانی بھر کر لاتی ہوں. مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام عنایت ہو جائے. ہم پوری طرح ویژوائز کر سکتے ہیں کیا فیلنگ ہوگی محمد کی اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ویژوائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمایا بیٹی نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں, تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کر. یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی شے. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیتی تھی جب حضرت حمزہ کی اعضا بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے, کان کٹے ہوئے, پیٹ چاک ہے, کلیجہ باہر نکلا ہوا, اسے چبایا گیا. بٹ what is feelings؟ اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا تھا, کیسے جبر کیا ہے, کیسے صبر کیا ہے. اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی جب مدینے میں واپس پہنچے ہیں اور انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی, ماتم کرنے کی آوازیں آئیں تو الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بواکی لہو, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے. حمزہ مہاجر ہے یہاں, حمزہ کا کون رشتہ دار, کون عورتیں رشتہ دار ہیں اس کی جو اس کا ماتم کریں گی. ہاں مکے میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکے میں کوہرام ہوتا. آخر فیلنگز تھے کہ نہیں. اس لیے از خدا محبوب تر گردد نبی. بہرحال یہ دو چیزیں میں نہیں چاہتا کہ بات زیادہ دور نکلے, کلیئر کٹ ہمیں آگے چلنا ہے. ایک تقاضا 100 بات کی ایک بات, عبادت کرو خالصتاً اللہ کی. عبادت کے 2 اجزاء لازم, اطاعت کلی ایبسولوٹ اوبیڈینس, ٹوٹل اوبیڈینس وداؤٹ اینی ریزرویشنز, وداؤٹ اینی ایکسیپشنز, کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ, زندگی کا ہر پہلو, ظاہری ہو باطنی ہو, داخلی ہو خارجی ہو, انفرادی ہو اجتماعی ہو, عائلی ہو قومی ہو سیاسی ہو, ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر, اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر ثانوی طور پر عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل ہے. 3 چیزیں ضمنی ہیں, اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے, خالص اللہ کے, یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر 1 تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں, سجدہ کرنا, قنوت, تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہاتھ باندھ کر کندھے جھکا کر, یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً, جھکنا تعظیماً, جس میں رکوع بھی ہے سجدہ بھی ہے, مطلقاً حرام کسی کے لیے بھی نہیں, یہ صرف اللہ کی. یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی, عبادت کا مظہر ہے. فقوموا للہ قانتین, اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو, سجدہ کرو. یہ اللہ کے سوا کسی کے, ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے, مجھے ذرا یہ کر دیجئے, معلوم ہے پانی ہے یہ جائے گا لے آئے گا, لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا, استغاثہ کسی سے کرنا, استعانت کسی سے کرنا حرام ہے. عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دیتا. نمبر 3 اخلاص و احتساب, صرف اللہ, جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے.
یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے. فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا. مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی. احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے. یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ ہو. یہ 5 چیزیں ہیں. جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجئے. کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر لے، یہ مستثنا ہے. میں نے 3 الفاظ کہے. خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہوگی. نسیان، بھول گئے. ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے. حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ. میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اللہ. تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے. نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں بھی غلط حرکت سرزد ہو گئی. یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی. لیکن پھر توبہ فوراً. انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. جیسے طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرین. اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے گا. It will be written off. It will be expunged. محو کر دیا جائے گا. یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے. ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے. ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے. خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے. ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، کھو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً. یہ اور ہے. جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ. جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا.
گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا میں کہ میں گرا تھا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، فوراً اٹھتا. یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا آدمی، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا ہے معاملہ. یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ کھائی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کیا یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے. یہ جو ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کی. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. میری مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہو جاتی ہے. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے، وہ کر سکتا ہے. چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. یہ ہے وہ پاور، وہ اتھارٹی. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور پر آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری
معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے. امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے, آپ اس کے سٹیزن ہیں, آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں, فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا, آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے, وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے, قانون کم سے کم ہوتے ہیں, نظم کم سے کم ہوتا ہے, سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے, دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی, انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے, یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے, دین قائم ہے, نظام ہے دین کا, حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل. نو فرکشن. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے, ماحول بھی سازگار ہے, پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے, پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے, پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے, تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں جو نشر ہو رہی ہیں, اور یہ ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی, موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں ہو. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے, بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے, نماز وہ پڑھ سکتا ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ, امریکہ میں کر لیجئے, بھارت میں کر لیجئے, کوئی نہیں روکتا. ہو گیا. لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%, 80%, 50%, 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے. تو وہ بھی تو 50%, 60% کافر ہے. is a part and parcel of that environment, of that system. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں. من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. وہی ظالم ہے, اور ظالم سے مراد مشرک. ان الشرک لظلم عظیم, وہی کافر ہیں. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے, ناہنجار ہے, باغی ہے. ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے, اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے. ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج, آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے, موسٹ فارچونیٹ, موسٹ ایزی. دین قائم ہے, اللہ کے احکام جاری ہیں, سارا نظام وہی ہے, دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں, آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے ہوئے ہیں. فرض تو پورے ہیں یہاں, نفل نماز پڑھیے, نفل علم حاصل کیجئے, نفل روزے رکھتے چلے جائیے, نفلی چلے کیجئے, جو چاہیے کیجئے, تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے, وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ
یتقون، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری جائے گی، روزے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم، یہ میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا۔ پہلا فرض یہ تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم۔ اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور۔ دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ۔ اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں، وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا۔ اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری باتیں all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں گے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، your struggle against that system۔ لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ Integral part of the definition of a مومن۔ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے، بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں،
اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں قاضیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ دیہات صفاق یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے ہنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں کہ جائے، حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نرمی کی جائے. یہ بڑے پیارے الفاظ تھے. ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجیے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہن میں اتار دوں. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو اسٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. حاصل حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹسٹ تھے نا، پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. These fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجیے دنیا میں کرنا چاہے دنیا میں کیجیے، روحانی ترقی کرنا چاہے روحانی ترقی کیجیے. سارے میدان کھلے ہیں. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجیے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں. اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا.
پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme. ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام میں 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گیا. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ تو کر جاتا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا. لہٰذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسوم عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے، اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ پر منتقل کر دوں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور 10 سے بس نہیں ہوتے. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا، پختہ ہو گیا. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز روزے حج و عبادت پر ہو گیا، دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خونگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے. لہذا وی شوڈ بی لائل ٹو دیم. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے. لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. اسی وجہ سے اپنی اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ڈسائسو پوائنٹ یہ، اس کو سمجھ لیں اگر تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو اسٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں
شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، میں سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا، تو میں تو رہا تو 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر، تو وسطی وے آؤٹ، وسطی مخرج، بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا تو بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے۔ بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، یہ تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں میرے اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے، ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں، جوڑ تو نہیں سکتا، کب اشکوں سے جوڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، تم لاکھ ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو، کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے، جو انرجی کریٹ ہوئی ہے، اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو۔ تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا۔ معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جائیداد بنائی، اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا، میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے، نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں۔ حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، you are doomed. Everything will be multiplied by a big zero and will become a zero. یہ ہے جو میں سمجھا۔
اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل، جان مال. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دیے کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت، یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر ایک پٹڑے میں ڈال لو، اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت. 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا. You deserve no guidance. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پڑھتے جائیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسندہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کبھی نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے. یہ کیا ملے گا نماز میں؟ بلقت بچے کے آ رہا ہے جو تسبیح و مسلح. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مسلح کندھے پر ہے، کس کام آئے گا؟ This is the crux of the matter. یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ بالکل ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اس لیے اور ریکوائرمنٹ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. تو جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض اہم پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. یہ بالکل ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا.
پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اس لیے اور ریکوائرمنٹ جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول دین قائم ہوتا یہ تو نوافل کا میدان تھا. تو جب سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. We are going against Roman Empire, having standing armies, trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. We don't have to lose anything. ہر حال میں جیت ہے. اگر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سکسیس ہی سکسیس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی میتھڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات بھی بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا، میں کیا تھا. وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. اب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا. اب آپ یہ کہیں کہ صاحب ان کے ہاں تو شراب حرام نہیں تھی، تو نہیں تھی تو نہیں تھی، ہمارے ہاں حرام ہے. سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، کسی کے سامنے جھک جانا، ہمارے لیے حرام کر دی گئی ہے. شریعت اب محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بمصطفیٰ برساں کی خیش راک دی ہماؤ، اگر بول رسیدی تمام بولا حدیث. اسی طرح منہج اور منہاج محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے سے جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اب یہ ہے آپ کے لیے، آپ کی سمجھ ہے، آپ کی صلاحیت ہے، آپ ذہین ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں. ریڈ بٹوین دی لائنز آف دی سیرہ. منہج اخذ کیجیے سیرت سے. کیا منہج تھا، کیا میتھڈالوجی، کیسے آپ نے کام شروع کیا، کتنے سٹیجز سے گزرے.
کسی ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جانے کے لیے کیا شرط تھی، کس درجے تک ایک کام اکمپلش ہو جائے تو پھر اگلے درجے پہ قدم رکھا جائے، یہ ساری چیزیں وہ آپ کو ڈیڈیوس کرنی ہوں گی، انفر کرنی ہوں گی، اس کا استدلال کیجئے، استنباط کیجئے، استخراج کیجئے اور اس سے نکالیے. لیکن یہ کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سوائے ان دو باتوں کے کہ نمبر ایک، منہاج میتھڈالوجی لازماً سیرت محمدی سے لینی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات، یہ کام ہرگز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعت لازم ہے. دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہاں ایک آدمی ہے جماعت بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہے، ابھی لوگ اس کے ساتھ نہیں آئے، وہ جماعت کے حکم میں ہے. کان ابراہیم امتن قانتن، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے. کوئی وقت آئے گا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں. آخر حضور کو بھی پہلے دن تو 4 ہی ملے تھے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہی تو ملے تھے نا. اور 10 برس میں جا کے بھی بمشکل 125 ملے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے ہوں اور ہزاروں اور لاکھوں آ گئے. In the 10th year after the beginning of Wahi, not more than 125, maximum 150 people were around him. لیکن جماعت، ید اللہ علی الجماع، علیکم بالجماع. اور اس میں حضرت عمر کا جو اثر ہے، اثر کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، اخبار و آثار. رسول کا کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر، کسی چیز کو آپ نے دیکھا برقرار رکھا، یہ خبر کہلاتی ہے. صحابی کا کوئی فعل، کوئی قول یا تقریر، یہ اثر کہلاتی ہے. اخبار جمع آثار یہ حدیث ہے. تو اثر ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ، لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالطاعہ. کوئی اسلام نہیں بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر امارت کے، کوئی امارت نہیں جب تک کہ حکم سنا نہ جا رہا ہو، اور کوئی سماعت کے معنی نہیں جب تک کہ حکم مانا نہ جائے. جماعت ایسوسیشن نہیں، انجمن نہیں، سوسائٹی نہیں، ادارہ نہیں. Institution is something else. Association is something else. Organization, party, Hizbullah, Hizb al-Shaitan. Clear-cut polarization. This polarization takes some time. وقت لگتا ہے. 10-15 سال میں جو خیر کا عنصر تھا پولرائز ہو کر حضور کی طرف آ گیا، جو شیطانی ایلیمنٹ تھا وہ دوسری طرف جمع ہو گئے. آرگنائزیشن ہوئی ہے، پازیٹیو آئنز ایک طرف، نیگیٹو آئنز ایک طرف. جانے لیکن یہ کہ اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، اولئک حزب الشیطان، اولئک حزب اللہ. دس از دی پارٹی آف شیطان، دس از دی پارٹی آف اللہ. اور تیسری بات یہ اس جماعت کے ضمن میں، جماعت جو ہے جس میں کہ سم و طاعت ہو، وہ جماعت ہے. لسن اینڈ اوبے. اس سے کمتر جماعت نہیں ہے. لیکن یہ جماعت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل جماعت ہو سکتی ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن کو وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو اوبے اٹ. کوئی اس کا صدر بنتا ہے تو حلف لیتا ہے کہ آئی ول بی لائل ٹو دس کانسٹیٹیوشن. اب یہ بھی تو ایک جماعت ہے نا. امریکن نیشن ایک جماعت ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. صدر آئے گا حلف لے گا، کوئی اور آئے گا حلف لے گا، چیف جسٹس ہوگا حلف لے گا. اس کانسٹیٹیوشن کا، کسی آدمی کا نہیں ہے اس میں حلف. not personal allegiance to anybody.
allegiance to the constitution. اسی طریقے سے جماعتیں بنے، ان کا دستور ہو، یہ ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ پورا کریں گے ممبر بن جائیں گے، آپ امیر منتخب کریں گے کثرت رائے سے، پھر یہ کہ امیر جو ہے وہ بھی شورا بھی منتخب کریں گے، شورا کی رائے کا وہ پابند ہوگا یا نہیں ہوگا، کس درجے میں ہوگا کس درجے میں، آپ بنا لیجیے کانسٹیٹیوشن، اور جو شخص بھی شامل ہوگا وہ اس کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھائے گا کہ ابائڈ بائی دس کانسٹیٹیوشن. اس قسم کی جتنی جماعتیں ہیں پلیز ٹیک اٹ فرام می، مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، بشرطے کہ اس میں ڈسپلن ہے، اوبیڈینس ہے. دی اونلی ڈفرنس از کہ اس میں اوبیڈینس یا ڈسپلن کسی فرد کے ساتھ الیجینس پر نہیں ہے بلکہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ساتھ الیجینس پر ہے. بٹ یو ہیو ٹو اوبے، لسن اینڈ اوبے، کانٹ گو بیانڈ دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو مباح اور حلال اور جائز ہر وہ جماعت ہے خواہ کسی بنیاد پر بنی ہوئی ہو جس میں ڈسپلن ہے اور سموتات ہے، لسن اینڈ اوبے ہے. لیکن منسوس، مسنون، معصور، یہ تین الفاظ. منسوس وہ شے ہے کہ جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہو، نص یہ ہے ہماری. مسنون وہ شے ہے جس پر حضور نے عمل کیا ہو. معصور وہ شے ہے جس پر کہ آپ کے بعد بھی ہماری امت کے لوگوں نے عمل کیا ہے. صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے پرسنل بیعت کا، شخصی بیعت. allegiance to a person. That is called بیعت. ہمارے ہاں حضور نے لی تو بیعت لی، حالانکہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی تھی، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کسی اور ایڈیشنل فارمل کسی ایگریمنٹ کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بٹ وی ہیو ٹو لیو سم اسوہ فار دی امہ. اگر یہ نہ ہوتا تو بعد میں والوں کے لیے، بعد میں تو کوئی نبی تو نہیں آنا، رسول تو نہیں آنا، اسوہ کہاں سے آتا پھر؟ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى عثرة علينا وعلى لا ننازع الامر له وعلى نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق علیہ. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ. سوچئے جب رسول مان لیا تو یہ ساری باتیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ Sometimes I do wonder, brother, when you say, Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana wa what is it? Salatana, yakfi inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Everything. Why then we're all counting them? اور کیا چیز آپ اللہ تعالیٰ تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر بھی ہم کر رہے ہیں، تکبیرنا و تسبیحنا و تحمیدنا و رکوعنا و سجودنا و قنوتنا، everything. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. So actually, but here we find, اطاعت حضور کے لیے ایک بات تھی، ماننا ہے ہر کو ماننا. لیکن یہ ساری شرطیں کیوں دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اٹ واز ناٹ این اوریٹری. یہ کوئی خطابت نہیں تھی، لفاظی نہیں تھی. یہ در حقیقت اس جماعت کے لیے ناگزیر شرائط ہے. سموتات فی العسر والیسر، سننا اور ماننا چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو. والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت آمادہ ہو اور چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے. کوئی معاملہ تھا، فیصلہ ہوا ہے جو آپ کی رائے کے خلاف ہوا ہے، لیکن فیصلہ ہے، امیر کا حکم ہے. اب آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے گا اسے ماننے کے لیے، ماننا ہوگا. اور اگر فیصلہ آپ کی رائے کے مطابق ہوا ہے تو آپ بڑے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل کریں. وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَيَّ، چاہے آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں، دیٹ از دی مین تھنگ. جماعتوں کا بیڑا غرق تو ہوتا ہے اس چیز سے.
آپ نے اس کو کیوں بنا دیا؟ میں پرانا آدمی، میں سینئر آدمی، آپ نے زید ابن حارثہ کو بنا دیا؟ یہ تو آزاد شدہ غلام ہے. اب بڑے بڑے جلیل القدر جو ہے قریش کے سردار اس کے تحت جائیں گے. حضور کا چچا زاد بھائی ساتھ ہے. زید شہید ہوئے ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب، he was under him. تو آخری لشکر میں آپ نے اسامہ کو بنا دیا اور ستم بالا ہے ستم. young man. اس کی کمان میں آپ دے رہے ہیں کبار صحابہ کو. No. It's your prerogative. To whomsoever you give the office, it's your prerogative. We are not going to question it. کبھی نہیں آپ پر اعتراض کریں گے. علی اثرت علینا، آپ جس کو چاہے ہم پر ترجیح دیں. لا نراجع الامر ہوا، جس کو اب آپ ذمہ دار امیر بنا دیں گے اس سے جھگڑیں گے نہیں، کوآپریٹ کریں گے. وَلَا نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. البتہ جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، جو اپنی رائے ہے وہ ضرور دیں گے. زبان اپنی بند نہیں کریں گے کہ خام خواہ کوئی مذاق اڑے گا میں نے یہ بات کہہ دی. نہیں، I won't withhold my opinion. وہ میں بیان کروں. Complete constitution of حزب اللہ ایک حدیث میں. بہرحال اب آخری بات کی طرف میں آ رہا ہوں. ذرا پھر گن لیجئے کہاں سے ہم چلے تھے. 100 بات کی ایک بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایک لفظ عبادت پورا کر دو، نجات بھی ہے، فوج بھی ہے، فلاح بھی ہے، سب کچھ. ان میں تو یہی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے تو جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، جتنا اور ایگزرٹ کریں گے اس میں نمبر زیادہ آتے جائیں گے. وہ پھر رشت بھی ہوگا، سعادت بھی ہوگی، فوج بھی ہوگی، فلاح بھی ہوگی. بٹ منیمم نجات. عبادت کے 2 اجزاء لازم، جسم کے مانند ویزیبل جز، ٹوٹل اوبیڈینس. روح کے مانند اس کی اصل اسپرٹ، اللہ کی محبت. اوبیڈینس اور محبت میں اللہ اور رسول دونوں یکجا. نظری طور پر اللہ اول، رسول ثانی. عملاً رسول اول، اللہ ثانی. اوبیڈینس میں غلطی ہو جائے وقتی طور پر، غیر شعوری طور پر، بھول میں، چوک میں، جذبات کے طوفان میں، وقتی طور پر ماحول سے اثر انداز ہو کر، ٹھیک ہے فوراً توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. ایک گناہ بھی اگر مستقلاً جان بوجھ کر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا تو یہ بگ زیرو ہے، سارا بقیہ زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتا. 3 چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے ہیں. دعا صرف اللہ سے، تعظیم کے لیے جو مظاہر ہیں، قنوت ہو، رکوع ہو، سجود ہو، صرف اللہ کے. اخلاص اور احتساب، مقصد ہو آپ کا اللہ کی رضا اور جزا بھی صرف اسی سے، یہ ایکسکلوسیو اللہ کے لیے تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ انفرادی اور اجتماعی یہ مختلف دائرے ہوتے ہیں. انفرادی آدمی کر سکتا ہے، چاہے دقت آتی ہے کر سکتا ہو، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، جان پر بن جائے، کر سکتا ہو. یہ ایک دائرہ ہے. نہیں کر رہا تو ناہنجار ہے. اور ایک حصہ وہ ہے جو کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ نظام نہ بدلے. اور اس میں ویریئنگ پروپورشنز رہیں گی. اب میں تھوڑا سا آپ کو ان ویریئنگ پروپورشنز کا اور ایک مختلف نسبت و تناسب کا ایک نقشہ دکھانا چاہتا ہوں. بعض ممالک ایسے ہیں اس روئے ارضی پر، دیکھیے ایک ہے کسی اور اعتبار سے کسی ملک کا اچھا ہونا برا ہونا. کہیں بادشاہت کا نظام ہے، کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں جو ہے بہت کرپشن ہے، کہیں رشوت زیادہ ہے، کہیں کوئی کچھ اور ہے، کچھ ان چیزوں کو چھوڑ دی. اس وقت میں خالی شریعت کی بات کر رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں شریعت پر عمل کرنے کا دائرہ کافی وسیع ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا پرسنل لا بھی پورا آپ کے مطابق ہے.
شادی بیاہ نکاح طلاق ٹوٹلی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. لا آف انہیریٹنس بھی آپ کا چل سکتا ہے. کسی درجے میں حدود اور جو ہے سزائیں حدود و تعزیرات بھی نافذ ہیں. اگرچہ پورا نظام تو نہیں ہے اللہ کا، ٹوٹل تو نہیں ہے. سودی نظام ہے، معیشت یہ ہے، فلاں ہے، بادشاہت ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کچھ ہے، ظلم ہے. لیکن یہ چیزیں انفرادی اعتبار سے دائرہ وہاں کافی وسیع ہے. اس کی مثالیں ہیں سعودی عرب، ایران آف ٹوڈے، اور مجھے زیادہ حالات معلوم نہیں ہے لیکن مجھے توقع ہے کہ سوڈان آف ٹوڈے، اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کوئی نہیں. اس کے بعد ایک اور دائرہ آتا ہے اور وہ میرے نزدیک اس میں ٹاپ پر پاکستان ہے. نماز روزہ حج زکات کیجیے، پرسنل لا وہ بھی آپ ویسے کہنے کو وہاں ہے قانون، لیکن یہ کہ بالفعل ایک آدمی چاہے تو اسلامی قانون پر عمل کر سکتا ہے. انہیریٹنس آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. دستور میں طے ہے حاکمیت اللہ کی. گویا کہ نظری اعتبار سے وہ ملک جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہے. قرارداد مقاصد دستور کا جز بن چکی ہے. لیکن پھر نوٹ کیجئے، رشوت ہے، یہ ہے، وہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سب اپنی جگہ. میں اس میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی خود وہاں رہتے ہوئے چاہے بھوک آئے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، اس کو ہر وقت جو ہے غصہ آتا رہے، یہ کیوں ٹیلی فون کا بل جو مجھے زیادہ آ گیا، یہ کیا ہو گیا، میری جو ہے میری تو کنفرم سیٹ تھی، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ. لیکن آپ شریعت پر عمل کر سکتے ہیں، تکلیف اٹھا کر، مصیبت جھیل کر، پیٹ کاٹ کر، فاقہ کر کے، جو بھی ہے. بڑا کاروبار نہیں کر سکتے، چھوٹا تو کر سکتے ہیں، جس میں نہ انکم ٹیکس کا معاملہ آئے گا، نہ کسی اور کی خباثت آئے گی، نہ کچھ اور ہوگا. کر تو سکتے ہیں، پیٹ پال سکتے ہیں. یہ ایک ملک ہے پاکستان. پھر یہ کہ نظری طور پر وہاں اگرچہ بالفعل نہیں ہے، نظری طور پر قرارداد مقاصد، ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ. اب اس کے بعد وہ ملک آتے ہیں کہ جو خالص سیکولر ہیں، لیکن ان میں بھی میرے نزدیک ایک اعتبار سے بھارت بہت بہتر ہے. مثلا کہ دو ملکوں کو ذہن میں رکھ لیجیے، ایک امریکہ یا امریکہ کی طرح انگلستان اور فلانستان، اور ایک بھارت. سیکولر ہے لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک مسلمانوں نے، بھارت نے اپنا پرسنل لا محفوظ رکھا. آئی سلیوٹ دم. ان دی فیس آف میکسیمم ہارڈشپس. کٹر ہندو تلا ہوا ہے کہ یہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. اٹس ویری لاجیکل. ان کی بات بڑی منطقی ہے. جب قوم آپ کہتے ہیں ایک ہے، آپ سارے جو ہے سیاسی حقوق وہی لینا چاہتے ہیں کہ جو ہندوؤں کو حاصل ہیں، تو اگر قوم ایک ہے تو سیکولرزم کا تقاضا تو یہ ہے کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. وائی دس سیپریٹ فیملی لاز؟ وہاں کوئی عورت برقع لے سکتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عورتیں برقعے میں ہندوستان میں آج نظر آ جائے گی، پوری دنیا میں کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی. گو اینڈ سی حیدرآباد دکن. آئی سین اٹ. پاکستان میں تو برقعے کا نام و نشان بڑا. ڈھونڈ اب اس کو چراغے رخ زیبا لے کر کون؟ وہ تو فرسودگی کی علامت تھی، غربت کی علامت تھی. بھارت اس میں سب سے اونچا ہے. نماز پڑھیے، روزے رکھیے، مسجدیں بنائیے، ہے کچھ وہ فرکشن ہے، مشکل ہے. جینا وہی مشکل ہوتا ہے، مشکل جہاں آسان ہوتی ہے. بہرحال اس کے بعد لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہے جن کا سر خیل امریکہ بہادر، امریکہ شریف ہے.
نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا. قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین، دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ. ثواب لے لیا کرو. تراویح میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز. یہاں انفرادیت کا حصہ اگرچہ اور بڑی سہولت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، کھانے کو اچھا ملتا ہے، سیکیورٹی بہت ہے، سب کچھ ہے. سوال یہ کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مخدوش ہے. ایک سے پیدا ہی یہاں ہوا وہ بات اور ہے بالکل. وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کفر تھا. اسٹرگل کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اسی جد و جہد میں جان دے دے، یو آر سکسیسفل. بٹ بائی چوائس جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا، اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف، فار بیٹر لونگ، فار بیٹر ارننگ، فار مور کمفرٹس، مور انجوائمنٹس. اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے. اٹس فار ایوری بڈی ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف. یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں. پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی. ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی کریکٹ. وہاں بھی معیشت سود کی ہے. معیشت تو ساری سود کی سعودی عرب کے لیے. سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا. اب وہ بل گیا، اب وہ کئی مہینے ہو گئے، جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی. اب وہ کئی مہینے شبے کے بات کرے گا، واٹ از دس قسط؟ پتا نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں. اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں. جیسے دن سعودی عرب میں آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا. سیکھا تو یہیں سے ہے جو کچھ سیکھا ہے. فاؤنڈیشنز بنتی ہیں یا انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں. آخر اور کہاں سے ہے؟ معلم کل تو یہی ہے نا. یہ صورتحال. لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ کو کہا، وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے فرق اور ہے. عبادت کے اس کانسیپٹ کو سامنے رکھیے، انفرادی اجتماعی، ویرنگ ڈگریز. اب ظاہر بات ہے، آخری پوائنٹ ہے میرا یہ، جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا. جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے، اتنا ہی ثواب کم ہے. یہ آج رات کو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو اس میں بات آ جائے گی. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. لہذا حالات کی نامساعدگی، حالات خراب ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. You can earn more. Only you have to make a decision. What is your priority number 1? ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. دی منیمم سبسسٹنس لیول کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے. ریسٹ فار اللہ، فار اس دین. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے فرم فیصلہ کریں، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے انفرادی حصے پر عمل انفرادی ہوگا، اجتماعی پر جماعت کے بغیر ممکن نہیں. کفارہ ادا کرنے کے لیے جماعت ہوگی، جماعت جو سم و طاعت کے ساتھ ہو، چاہے یہ سم و طاعت کسی دستور کا ہے اور چاہے یہ سم و طاعت کسی شخص کا ہے. دستور کے ساتھ سم و طاعت مباح ہے، جائز ہے، حلال ہے، لیکن ایک شخص کے ساتھ سم و طاعت منصوص ہے، مسنون ہے، معصور ہے. اور ان دونوں کے درمیان جو فرق و تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آخر میں دوبارہ یاد دلا رہا ہوں وہ دعا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا نہجر کل ما تکرہہ اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک جہد استطاعتنا اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم وفقنا ان نبذل اموالنا ننفق اموالنا ونبذل انفسنا فی سبیلک اللہم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں میں اگر اس وقت خیر کا کوئی رجحان پیدا ہوا ہے، کوئی عزم پیدا ہوا ہے، کوئی ارادہ پیدا ہوا ہے، تو اے اللہ اس ارادے کو تقویت دے، اس کو آگے بڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. ڈائریکٹ ایک شے فی نفسہ ہی حرام ہے، نجس ہے. ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام. بکری کا گوشت ہے، حرام. اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے. میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے صرف ہو رہی ہے. باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے. سانس لینا حرام ہے. If you are reconciled with it, your very life is haram. باقی سب ڈگریز کا معاملہ ہو جائے گا. آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے. کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے وہ ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر. اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے گی. کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے گا. He has to inhale. سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اس کا سود جائے گا. گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہے نظام کا معاملہ. اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں. نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی. بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے انفرادی آزادی کا دائرہ. نظام. جی اور کوئی بات؟ جی مقصود بالذات جو ہے 5 بنیادی ارکان ہیں، شہادت، نماز، روزہ، زکات، یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ مقصود بالذات ہے. آج کی باتوں سے کچھ اندازہ ہوا مجھے کہ مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ مقصود بالذات کچھ اور ہے جو آپ نے بھی بیان کیا.
تو ذرا اس فرق کی کچھ وضاحت کرنا چاہیے. میں اس مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی شخصیت سے جو حسن ظن رکھتا ہوں اس کی بنا پر میرا یہ گمان ہے کہ شاید آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہو، تو میں ان کی بات کی تردید نہیں کر رہا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ تو اس حدیث صریح کے منافی ہے کہ جو سب سے زیادہ عام ہے اور ہر مسلمان کو یاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام قائم ہے. تو مقصود بالذات کیا ہے؟ اسلام یا نماز، روزہ، حج و زکات؟ اسلام. There are pillars and pillars are there to support the roof. The roof is Islam, عبادت. ادخلوا فی السلم کافہ، اعبدوا اللہ. اسلام، عبادت، اطاعت، یہ سب کے سب جو ہیں در حقیقت اس کے پلرز ہیں، ارکان اسلام ہیں. لوگ کہتے ہیں ستون کو، ستونوں پر عبارت کھڑی ہے. بنی الاسلام علی خمس، these are the supports. بس قسمت یہ ہے کہ جب دین کی بجائے ہمارا ذہن مذہب کا ہو گیا، اس کے بعد سے ساری توجہ ان سپورٹس پر ہے، ارکان پر ہے. اور چھت کی جگہ چھوٹی سی ایک جو سیلنگ لگا رکھی ہے ہم نے، بس شراب حرام ہے، سور حرام ہے، سور دور چلتے جاؤ، جانے دوست. وہ جو کراچی میں وہ بس والے کہتے ہیں جانے دوست، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہ کہ سود یہ سور نہیں کھانا، سود کھاؤ. دال اور رے کا فرق ہے سر. تقریر تو میں نے اردو میں کی تھی، سوال انگریزی شریف میں آ رہے ہیں. اب یہ وہی گوشت کے احکام شروع ہو گئے ہیں. میں یہ سوالات آج نہیں لینا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کا ذہن جو اصل تھیم ہے میری گفتگو کا اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹے. جی آپ کی بہت سی تقریروں میں پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے پرفے کیا ہے کہ یہاں کی بجائے آپ پاکستان میں جو اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے سیر کرتے ہیں. لیکن بہت سے علماء کے دوسرے جو مولانا یوسف اسماعیل صاحب بھی اور دوسرے بھی ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آ گئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پروگرام تھا جس کے تحت اس نے ان کو یہاں پہنچایا ہے، اور ان کا یہ کام ہے کہ یہاں اس کام کو جس طرح بھی ہو سکتا ہے آگے لے کے جائیں چلیں. اور جو لوگ چلے ہیں اس میں الحمدللہ بہت زیادہ صلاح کی جائے کام سے آگے بڑھے ہیں، غیر مسلم ہونے کی. اس کے متعلق میں آپ کی کیا کیا خیال ہے؟ یہ سوال ریکارڈ ہو گیا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ چلیے جواب سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سوال کیا ہے. دیکھیے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جو شخص کہیں پیدا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی ذمہ داری اسی جگہ کی ہے. اسی جگہ کی زبان کو وہ صحیح سمجھتا ہے، صحیح بولتا ہے، اسی زبان میں وہ صحیح کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ ہے شریعت کا مستقل اصول. اب اگر کوئی یہاں پیدا ہوا ہے، چاہے اس کے والدین آ گئے تھے یہاں پر لیکن وہ تو پیدا نہیں ہوا ہے، اس کے اور جو یہاں کے نیٹو امریکنز ہیں، ویدر بلیک اور وائٹ، کوئی فرق نہیں میرے نزدیک. آنا نہ آنے کا فیصلہ جو بھی تھا وہ ان کا نہیں ہے، وہ ان کے والدین کا تھا. اور جہاں وہ ہے وہی انہیں کام کرنا، یہی کام کرنا ہے. طے یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ یہاں پر بھی وہی ریشو پروپورشن وہی ہو، پرائرٹیز وہی ہو. یہ فیصلہ اب ہر شخص خود کر سکتا ہے کہ میرے ہاں واقعتاً ریشو پروپورشن کیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. آپ میری زبان بند کر سکتے ہیں اپنے جوابات کے ذریعے سے، آپ کا دل بتا دے گا کہ آپ کی ریشو پروپورشن اس وقت کیا ہے. اگر ریشو پروپورشن درست ہے تو یہاں پر بھی اور کسی اور جگہ پر بھی بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ایبسولوٹلی ڈو ڈفرنٹ. البتہ ایک اور چیز یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فرض کیجیے کسی شخص کی ریشو پروپورشن ٹھیک ہو گئی کہ مجھے جینا ہے مرنا ہے اسلام کے لیے.
فیزیبلٹی رپورٹ دیکھتا ہے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے، میرے پاس جو وقت ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، اس کا بہترین میکسیمم آؤٹ پٹ کہاں ہو سکتا ہے، بالکل دوسری بات. فار پیپل بلونگنگ ٹو پاکستان the maximum benefit can be in Pakistan, not here. یہ بالکل دوسری بات. آپ کے بھائی بند وہاں، آپ کے بیک گراؤنڈ کو جاننے والے وہاں، آپ کی اخلاقی جو ہے ذمہ داری وہاں کی آپ کی پیدائش ہے، وہاں کی آپ کی بنیادی تعلیم تھی، یہ اپنی جگہ پر ہے. اور دوسرے یہ کہ جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اسی ریجن میں اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے یہ میں امریکن سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں عربوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بلیک امریکن ہو یا وائٹ امریکن ان سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو یہاں پہ کام کریں، کیا پتا اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو پسند کر لیں. بہرحال جو یہاں آ گئے کسی وجہ سے آئے، اب اس کو بھی چھوڑ دیجیے، وہ ماضی کا ہے. ان کے لیے یا تو اگر تو طے کر لیں کہ اب حقیقت میں چاہے فاقہ آئے چاہے کچھ ہو ہمیں کام یہ کرنا ہے، تو پھر تو میں پاکستانیوں کے لیے تو پریفر کرتا ہوں، اسپیشلی دی فرسٹ جنریشن، وہ اپنی اگلی جنریشن یہاں سے بلوا دیں کام اور آئے واپس. ان کے بھانجے بھتیجے اور بھائی اور سالے اور بہنوئی سارے وہاں رہتے ہیں، بہتوں کے ماں باپ بھی وہاں پر ہیں. اینڈ وی ہیو مچ ایٹ اسٹیک اوور دیئر. دی اونلی کنٹری ان دی ہول آف دی ورلڈ وچ واز فاؤنڈیڈ ان دی نیم آف اسلام. مولانا ابوالکلام آزاد تک کا کہنا یہ، حالانکہ وہ پاکستان کے بہت مخالف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کہا اب پاکستان کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. یہ اسی طرح مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حالانکہ پاکستان کے شدید مخالف تھے، ڈابھیل تشریف لائے ہوئے تھے وہ، وہاں کسی نے چھیڑ دیا ہوا، پارٹیشن کی کچھ عرصے کے بعد کی بات ہے. پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے، سمجھ گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے. انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیا سائز ہونا چاہیے، کیا بننا چاہیے. مسجد بننے کے بعد مسجد مسجد ہے، اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا فرض ہے. ہمیں اختلاف تھا، پہلے تھا. یہ مولانا بدوی کہتے ہیں، اور یہ مولانا محمد مالک کاندھلوی وہ بھی فوت ہو چکے. انہوں نے ہماری قرآن کانفرنس کے اندر یہ جب قول سنایا، میں چیخ پڑا، میں نے کہا مولانا کہاں آپ یہ چیزیں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستانی تو سب کے سب آج بھی گالیاں دیتے ہیں مولانا مدنی کو. آپ نے بتایا بھی یہاں پر کہ مولانا مدنی کا تو یہ وقت تھا پاکستان بننے کے بعد، پہلے اختلاف تھا، ٹھیک ہے. بہرحال جہاں تک میرا معاملہ ہے، سمجھ لیجیے کہ میں اصولی اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی یہ کام کوئی بھی ہو کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پرائرٹیز یہ ہو، اس کی شکل یہ ہو. یہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھوایا جا رہا، صرف تھوڑی سی کلچرل ایکٹیویٹی اور کچھ کمیونٹی ورک اور کچھ یہ اور کچھ وہ، کچھ سوشلائزیشن، دس از دعویٰ. خدا کے لیے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالنے کرے اس ریشو پروپورشن کے ساتھ تو جہاں بھی چاہے کرے. لیکن یہ ہے کہ میرا اپنا ایک اندازہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے اس کا امکان ہے کہ ہمیں سخت قسم کی کوئی بیٹنگ جو ہے ہندوؤں کے ہاتھوں اور انڈیا کے ہاتھوں ہو، لیکن پھر بھی بالآخر اسلام کا بول بالا اسی خطہ زمین سے ہوگا. اقول قول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.